ماں بیٹے میں مناظرہ چل رہا تھا کہ ماں کا موقف تھا اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، بیٹے کا کہنا تھا کہ ہم کھاتے ہیں، اگر ہم نہ چاہیں تو اللہ نہیں کھلا سکتا۔ اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے آگے کھانا رکھ دیا تو بیٹے نے کہا چلیں میں یہ آج رات والا کھانا نہیں کھا رہا، اللہ کھلا کر دکھائے۔ ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی کہ پاگل نہ بن، کھانا کھا لے۔ بیٹے نے ضد پکڑ لی کہ میں نے نہیں کھانا، اللہ کھلا کر دکھائے۔ ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی ہے، اس نے اصرار شروع کیا تو بیڑا گھر سے نکل کر گاؤں کے قبرستان میں جا کے سو گیا۔ ماں نے ایک زبردست قسم کا خوشبودار حلوہ بنایا، جا کر بیٹے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر پر اس خیال سے رکھائی کہ رات کو بھوک سے جاگ گیا تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، یہ کھا لے گا۔ رات کے آخری پہر قبرستان میں ڈاکو آ گئے جو اس گاؤں کو لوٹنے کی غرض سے پہنچے تھے۔ وہ قبرستان میں رک کر سردار سے آخری ہدایات لے رہے تھے کہ حلوے کی مہک نے سردار کو متوجہ کر لیا۔ قبرستان کی تلاشی لی گئی تو حلوہ اور وہ لڑکا دونوں برآمد ہوئے۔ سردار نے حلوہ کھانا چاہا تو سمبا نے کہا سردار مجھے لگتا ہے اس حلوے میں زہر ملا کر رکھا گیا ہے تاکہ ہم کھا کر مر جائیں۔ یہ لڑکا جاسوسی کے لیے موجود تھا کہ ہمارے انجام کی خبر جان کر گاؤں والوں کو دے سکے۔ سردار نے سمبا کی عقل مندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا چل بچے حلوہ کھا۔ لڑکا تو ضد کیے بیٹھا تھا کہ آج رات کچھ نہیں کھائے گا۔ اس نے سختی سے انکار کیا تو سردار کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے گن تان لی۔ لڑکے نے سر پر منڈلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ چٹ کر گیا۔ ڈاکو کچھ دیر تک اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ مرا نہ۔ ایک بار پھر سمبا نے ہی کتی چل جائی اور کہا سردار سلو پوائزن لگتا ہے۔ کنفیوز ڈاکو لڑکے کو قبرستان میں چھوڑ کر لوٹ گئے۔ فجر کی اذان کے ساتھ لڑکا خالی پلیٹ ہاتھ لیے منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوا تو اماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ لڑکا بولا اماں لمبا قصہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ خلاص دیتا ہے۔